يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سورہ بقرہ آیت 264 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو جن آیتوں میں خاص مخاطب فرمایا ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صدقہ و خیرات کے آداب بتائے ہیں، یہ بھی کہ انہیں کیسے باقی رکھا جائے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جو صدقات و خیرات کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو. اس ریاکار کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اس ریاکار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، اس چٹان پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، اور اگر بارش کی ایک پچھاڑ آئے تو وہ پچھاڑ اس مٹی کو بہا لے جائے اور اس چٹان کو جیسے کا تیسا سخت اور چکنا چھوڑ دے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وہ ریاکار لوگ اس چٹان سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. تو جو انسان صدقے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا صدقہ لینے والے کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا عمل بھی ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے ریاکار کا عمل ضائع ہوتا ہے. اللہ نے احسان جتلانے سے منع کیا. احسان جتلانا ایک کبیرہ گناہوں میں سے. اس سلسلے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نبی علیہ السلام نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا، ولا يزكيهم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، بلکہ کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ کون بدبخت ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، المنان بما اعطى. پہلے نمبر پر وہ انسان ہے جو دینے کے بعد احسان جتاتا ہے. دوسرے نمبر پر والمسبل ازارہ، وہ بدبخت انسان جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے پھرتا ہے. تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے کہا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ انسان جو اپنا سامان
جھوٹی قسم کھا کر بیچ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا جن میں سر فہرست آپ علیہ السلام نے منان یعنی احسان جتلانے والے کا تذکرہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ احسان جتلانا یہ اس قدر بدتر گناہ ہے کہ روز قیامت یہ انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو اس سے کلام کرے گا، نہ اس پر اللہ کی نظر رحمت پڑے گی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ہی مٹائے گا، بلکہ یہ تو نہیں ہوگا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ احسان جتلانا یہ بڑی بدتر صفت ہے، مومن کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صفت سے مومنوں کو باز آنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم اگر صدقہ بھی کرو اور صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ احسان جتلا دو، سامنے والے کو احساس دلانے کی کوشش کرو کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، تو یہ وہ بدتر عمل ہے جس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہارا صدقہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اجر و ثواب نہ ہوتا پھر بھی بات ٹھیک تھی، معاملہ جوں کو توں ہو جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا اجر تو جائے گا ہی جائے گا، مزید ایسا انسان اللہ کے حضور دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ آدمی نیکی بھی کرے، نیکی چلی جائے بات سمجھ آتی ہے، یہ خود آدمی اس نیکی کے پیچھے چلا جائے اور خود کو ختم کر لے، یہ تو بڑا نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری ایسی بدتر صفت سے اہل ایمان کو بچنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس کے صدقات اسے فائدہ نہیں پہنچاتے۔ وہ دوسری صفت ہے اذا، یعنی جسے انسان دے رہا ہے اسے تکلیف دے۔ تکلیف 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک زبانی تکلیف ہوتی ہے، ایک بدنی تکلیف ہوتی ہے۔ زبانی تکلیف یہ کہ آدمی مانگنے کے لیے آئے یا ہم جسے دے رہے ہیں دیتے ہوئے اولاً احسان جتلا دے، یہ بھی اس کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، یا پھر دیتے ہوئے یا دینے سے پہلے یا دینے کے بعد اس سے سخت کلامی کرے، جھڑکیاں دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگنے والے کو جھڑکی دینے سے سخت منع کیا۔ تکلیف دینے میں بات بھی شامل ہے کہ وقتی طور پر آپ سامنے والے کی مدد تو کر دو، اس کے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھ لو، لیکن آگے چل کر اس انسان کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرنے لگ جاؤ، اور یہ آج کل بہت زیادہ چلتا ہے۔ بات بولنے کی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے اس کی مدد کر دی۔ کہنا نہیں چاہیے لیکن ہم نے اس طرح سے اس کی مدد کی۔ یہ سب ادا میں ہے، من میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے منع کیا۔ اور تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے، آدمی دھکا دے دے یا سامنے والے پر ہاتھ اٹھا دے، یا اسی طرح صدقہ دینے کے بعد اس سے اپنا ذاتی کام کروائے، یہ بھی انسان کو تکلیف دینے میں شامل ہے۔ اس سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بندہ صدقہ دینے کے بعد احسان کیوں جتلائے؟ صدقہ دے کر اس نے سامنے والے پر حقیقت میں کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ صدقہ دینے والا خود اپنے آپ پر احسان کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہاں تم اپنے مال سے اگر کچھ دیتے تو بات تھی، صدقے کے لیے جو تم مال خرچ کر رہے ہو اس مال پر تمہارا بھی پورا مکمل کوئی حق نہیں ہے، اور نہ یہ مال سارا کا سارا تمہاری محنت کا کمایا ہوا ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر عطا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، انہیں اس مال سے دو جو مال تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اس مال پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا۔ اللہ کے کہنے پر تم سامنے والے کو کچھ دے رہے ہو تو پھر اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ صدقہ جس میں آدمی سامنے والے کو تکلیف دے، بہتر ہے کہ آدمی صدقہ نہ کرے، اس کے بجائے کچھ بہتر اور اچھی اور میٹھی گفتگو کر لے۔ یہ بہتر گفتگو
صدقے کے بعد تکلیف دینے والے صدقے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر بات مغفرت کی دعا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کیے جانے کے بعد آدمی تکلیف دہ گفتگو کرتا ہے یا سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ قول معروف یہ ہے کہ آج آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے اور کوئی مانگنے والا آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ اسے جھڑکی مت دیجیے، بلکہ کہیے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی جب مجھے عطا کرے گا میں آپ کو دے دوں گا، معافی چاہتا ہوں ابھی میرے حالات مناسب نہیں ہیں۔ ومغفرہ کے معنی مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر صدقہ لینے کے بعد جو صدقہ لے رہا ہے اس نے تمہیں تکلیف دی ہو تب بھی تم خاموش ہو جاؤ، اسے کچھ مت کہو، اس کی غلطیوں کو درگزر کرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک بڑا اونچا عمل ہے۔ اس طرح تمہارا یہ کام تمہارے صدقات کو باقی رکھے گا۔ اگر تم سامنے والے کو کچھ کہہ دو گے تو اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا تحقرن من المعروف شیء ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی چیز کو معمولی مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بڑی عظیم نیکی ہے۔ تو آدمی استطاعت نہ ہو سامنے والے سے اچھی گفتگو کرے، استطاعت ہو دے دے، دینے کے بعد یہ فکر کرے کہ اس کا صدقہ کیسا باقی رہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس اپنے صدقے کا اجر کیسے حاصل کرے۔ دینے کے بعد اگر احسان جتلا دے گا، سامنے والے کو تکلیف دے دے گا، اس کا صدقہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیسے تباہ و برباد ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ریاکار کی مثال بیان فرمائی کہ اس انسان کی مثال اس ریاکار کی طرح ہے جو ریاکار لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، نہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور نہ ہی آخرت کے دن کے لیے کرتا ہے۔ اب یہ ریاکار کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ ریاکار کی مثال اس پتھر کی ہے جس پتھر پر کچھ مٹی پڑی ہو، اب بارش کا ایک جھونکا آئے اور اس مٹی کو بھی بہا لے جائے۔ اب بتائیں یہ آدمی اس پتھر سے کچھ حاصل کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اگر بارش نہ بھی آئے، اس چٹان پر، پتھر پر مٹی ویسی کی ویسی پڑی رہے، اور اگر یہ انسان اس میں بیج ڈالے تو کیا وہ بیج اسے فائدہ دے سکتا ہے؟ کیا اس سے درخت پودا نکل سکتا ہے؟ کیا وہ اسے پھل دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ جس طرح یہ اس پتھر سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا، ویسے ہی ریاکار اپنے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے ریاکار اپنے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ویسے ہی صدقہ کر کر احسان جتلانے والا اور صدقہ کرنے کے بعد دوسروں کو تکلیف دینے والا اپنے صدقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بڑی پیاری مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی۔ ریاکاری کا مسئلہ یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنے کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اور آج ہم چاہتے نہ چاہتے اکثریت اسی گناہ کی مرتکب ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ اور صدقات میں تو یہ معاملہ حد درجے ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صدقات میں ریاکاری کی مثال دی۔ دیکھیں 5 کلو کے آٹے کی پیکٹ پر 7 سے 8 لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک فوٹو کھینچ رہا ہوتا ہے، اور ایک آدمی غریب تکلیف کے ساتھ اپنا سر جھکائے شرمندگی اور اپنی غریبی کو کوس رہا ہوتا ہے۔ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے۔ جو عمل ہو آدمی چاہتا ہے کہ اس عمل پر اس کا نام آئے، لوگ جان لے فلانے حاجی صاحب کی جانب سے پنکھا لگا ہوا ہے، فلانے سیٹھ صاحب کی جانب سے مسجد میں کرسیاں دی جا رہی ہیں، اور جو راشن پیکیجز نکلے ہر پیکیج پہ سارا نام فوٹو کے ساتھ چھپنا چاہیے تاکہ حاجی صاحب کا نام ہو جائے، حاجی صاحب صدقہ کر رہے ہیں۔ ریاکاروں کا معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ریاکاروں کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، لوگو جس چیز کا میں تم پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا الریا، یہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یقول اللہ لہم عز وجل یوم القیامہ اذ جزی الناس باعمالہم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا،
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے رہا ہوگا، ہر کسی کو ثواب سے نوازا جا رہا ہوگا، ریاکار بھی پہنچ جائے گا الہ العالمین میں نے دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام کیے، اللہ سبحانہ و تعالی اس دن ریاکار سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، ان کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اب دیکھو آج کے دن کیا وہ تمہیں کچھ بدلہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو ریاکار کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ریاکار کے دل کو کبھی چین نہیں پڑتا، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ریاکار کے ساتھ اس سے بھی سخت معاملہ کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غیری ترکته وشرکه، میں اپنی عبادتوں میں شرکاء سے غنی ہوں، اللہ کہتا ہے مجھے کسی شریک کی حاجت نہیں، جو بندہ عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے تو میں اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھاوے کہ کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم جو عبادت کر رہے ہیں خود کی بہتری کے لیے، خود کے فائدے، خود کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہی عبادت میں ہماری نیت درست نہ ہو، عمل کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، کتنا ہی عظیم عمل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے 3 لوگوں کو لائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آتے، پھر حدیث بیان کرنے جاتے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑتے، پھر اٹھتے، منہ پر پانی مارتے، پھر حدیث بیان کرنے جاتے، حدیث کی حیبت ایسی طاری ہوتی کہ دوبارہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، تیسری مرتبہ کہا کہ سنو، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے گفتگو کرے گا، سب سے پہلے عالم ہوگا، دوسرا غنی انسان ہوگا، تیسرا مجاہد ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تینوں سے گفتگو کرے گا، تینوں پر اپنے کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کرے گا۔ قاری سے پوچھے گا بتاؤ کیا میں نے تمہیں قرآن کی نعمت نہیں دی؟ قاری کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ کہے گا تم نے اس نعمت کا کیا کیا؟ قاری کہے گا تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات رات پڑھتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میں مجھے قاری کہا جانے لگا، میں بس یہ کام تیرے لیے کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کذبتا، فرشتے کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ کی جانب سے جواب آئے گا تو رات قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگوں کے درمیان میں تجھے قاری کہا جا سکے، کہا جا سکے یہ وہ انسان ہے جو زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اسے جہنم کے حوالے کر دو، فرشتے پاؤں پکڑتے ہوئے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس قرآن کے قاری کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا انسان غنی ہوگا جس نے بڑا مال خرچ کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سوال و جواب کرے گا۔ غنی انسان کہے گا میں نے اتنا مال تیری راہ میں خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ لوگوں کے درمیان میں مجھے غنی کہا جانے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کذبتا، فرشتے کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا، یہ کام تو نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ناموری کے لیے کیا کرتا تھا، اور دنیا میں تجھے نام مل گیا، آج کے دن اس جگہ پر تیرا کوئی حصہ نہیں، عمل میں تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ایسے انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی معاملہ مجاہد کا بھی ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں اپنے جسم کا آخری قطرہ بہا دیا ہو، جس نے اپنی جان دے دی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سوال کرے گا، یہی جواب ہوگا۔ کہا جائے گا تم نے اسی لیے جنگ کی، اسی لیے جہاد کیے کہ لوگوں کے درمیان تمہیں بہادر کہا جا سکے، لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا، تم جو چاہتے تھے دنیا میں وہ مل گیا، آج کے دن یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس انسان کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بدتر عمل سے ہماری حفاظت کرے۔
ریاکاری بڑا ناسور ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس قدر ریاکاری بڑھ چکی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے ہوئے اس کی فوٹو لی جا رہی ہے، وہ فوٹو اٹھا کر ڈی پی پر ڈالتا ہے۔ جھوٹا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا تک نہیں کرتا، لیکن اس کی خواہش ہے کہ لوگ اسے عابد کہتے ہیں، عبادت کرنے والا کہتے ہیں۔ ہر عمل میں آج ریاکاری ہم داخل کر رہے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے۔ احرام پہنتا ہے، سب سے پہلے فوٹو لیتا ہے، نشر کرنے لگ جاتا ہے۔ حرم میں پہنچ رہا ہے، فوٹو لے رہا ہے، رو رہا ہے، دوسرے کو کہتا ہے جب میں دعا کروں فوٹو لے لینا، آنکھوں سے آنسو نکلے تب فوٹو لینا۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوتا ہے۔ ایسے قیمتی موقعوں پر بھی ہم نے ریاکاری داخل کر کر اپنے عمل تباہ و برباد کر دیے۔ ریاکاری انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ریاکاری کے بالمقابل وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، وہ صدقات جس کے ساتھ احسان اور تکلیف نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی مثال بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ۔ اللہ نے کہا ان کی مثال جو صرف اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو اونچائی پر ہو، موسلا دھار بارش پڑے تو دو گنا پھل دے، اگر موسلا دھار بارش نہ بھی پڑے، چند چھینٹے آ جائیں تب بھی پھل دے دے۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بندہ تھوڑا بھی کرے لیکن صاف نیت سے کرے، اچھی کمائی سے کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ انسان کو بڑا عظیم دیا کرتا ہے۔ گزشتہ درس میں حدیث بیان کی گئی کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو انسان اپنے پاک مال سے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر دے، خرچ کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھجور کے اس ٹکڑے کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، صدقہ کرنے والے کے لیے پالتا ہے، ویسے ہی جیسے ہم میں سے ایک انسان بکری کے بچے کو پالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا حتیٰ تکون مثل الجبل، اللہ اس کھجور کے ٹکڑے کی ویسی پرورش کرتا ہے، اسے ایسے پالتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی، جو اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال اونچائی پر رہنے والے باغ کی ہے، خوب بارش پڑے تو خوب پھل دے، خوب بارش نہ بھی پڑے، چند چھینٹے بھی پڑ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس باغ میں بھی پھل پیدا کر دے۔ ایسی دیکھیں ایک روایت مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت میں ایک باغ والے کا قصہ بیان کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیابان میں کھڑا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بدلیاں یعنی ابر آ کر رک گیا، اور ابر سے آواز آنے لگی کہ فلاں بن فلاں کے باغ کے لیے برسو، اور وہ بدلی ایک پتھر پر برسنے لگی اور سارا پانی ایک نالی کے ذریعے ایک طرف جانے لگا۔ آدمی کھڑا ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے اس پانی کا پیچھا کیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ پانی ایک ہی باغ میں جا رہا ہے، اطراف کے تمام باغوں کو چھوڑ کر، اور باغ میں ایک عام سا آدمی ہے جو نالیاں بنا بنا کر اپنے باغ کو پانی پہنچا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے وہی نام دیا جو نام بادلوں میں پکارا جا رہا تھا۔ باغ والے نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ آدمی نے کہا کہ اس لیے پوچھا کہ میں نے بادلوں میں تمہارا نام سنا، بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ فلانے باغ والے کے لیے برسو۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے آسمان سے خاص تمہارا نام لے کر تمہارے لیے پانی برسایا جا رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ عمل تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعَيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا۔ اس انسان نے کہا کہ میں اپنے سارے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ خود کھاتا ہوں، اہل و عیال کو کھلاتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ واپس سے باغ کو لگا دیتا ہوں۔ تو اس انسان نے سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صدقہ کیا،
اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص اس انسان کے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ جو صدقہ خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہو، واقعی وہ صدقہ انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین بدلے کی شکل میں ملتا ہے۔ اور جو صدقہ کیے جانے کے بعد احسان جتلا دیا جائے یا تکلیف دے دی جائے یا اس کا بدل طلب کر لیا جائے، تو پھر ایسے صدقے کا فائدہ نہ انسان کو دنیا میں پہنچتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ غلطی بڑی عام ہے کہ وہ سامنے والے پر احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد کوئی اجر نہیں چاہتے، مگر صرف ان سے اتنا کہہ دیتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھیے، میرے لیے دعا کر لیجئے۔ اس جملے کا زبان سے نکالنا ہی انسان کے صدقے کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ کیسے ہونا چاہیے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم پر احسان کر رہے ہیں۔ احسان کیسے؟ کہ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ کا کلمہ چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ یہ احسان اس لیے کر رہے ہیں کہ رب ہم پر احسان کرتے، اس صدقے کے ذریعے ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں، اس صدقے کے ذریعے درجات بلند کر دیے جائیں، اس صدقے کو اللہ قبول کر لے، روز قیامت عظیم اجر کی شکل میں ہمیں پیش کر دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی سامنے والے سے دعا طلب کر لے تو دعا بڑا بدلہ ہے، اور جس انسان نے اس دنیا میں بدلہ طلب کر لیا اس کے صدقے کا آخرت میں اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہماری بڑی غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس درس سے پتہ چلا کہ صدقہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا صدقہ وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس کے کیے جانے کے بعد آدمی نہ احسان جتائے اور نہ ہی تکلیف دے۔ دوسرا صدقہ وہ ہوتا ہے جس کے کیے جانے کے بعد آدمی احسان جتلا دیتا ہے یا پھر سامنے والے کو تکلیف دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا صدقہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی سامنے والے کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن صدقہ کرتے ہوئے دنیا کی چاہت، شہرت، لوگوں کے درمیان واہ واہی اور ناموری اس کا مقصد ہوتا ہے، یعنی ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ ایسا صدقہ بھی انسان کو کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ صدقات انسان کے لیے مزید وبال جان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور اگر لوگوں کے ساتھ ہمارا احسان ہو تو نہ احسان جتلائیں اور نہ ہی انہیں زبانی طور پر، جسمانی طور پر تکلیف دینے کی کوشش کریں۔ یہ آیت ہمیں کچھ بڑی اہم باتیں بتاتی ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم اس آیت کے فائدے دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ اس آیت سے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ عمل کے بعد ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے اعمال کی ہر اس چیز سے حفاظت کرنی پڑے گی جو ہمارے عملوں کو تباہ و برباد کر دے۔ صرف عمل کا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے بعد عمل کی حفاظت کی فکر بے حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، الہ العالمین ہم جو عمل کر رہے ہیں تو اسے قبول کر لے، اس قدر عظیم عمل، لیکن عمل کے رد ہو جانے کا ڈر ہے۔ تو عمل کے اختتام کے بعد ہمیں عمل کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو اعمال کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اہم فائدہ جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ احسان کی حرمت، احسان کبیرہ گناہ ہے، آدمی احسان کو چھوڑ دے، آدمی ریاکاری کو چھوڑ دے۔ ریاکاری بھی انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان کی اہمیت، جس انسان کا آخرت کے دن پر جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے اعمال اتنے ہی درست ہوتے ہیں اور اتنے ہی اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہ دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، یہی مر جاتا ہے، یہی سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جو آخرت کے لیے جیتا ہے، ہر عمل پر آخرت مقصد ہوتی ہے، تو وہ انسان خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھتا ہے تاکہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بہتر بدلہ اسے عطا کرے۔ اور آخری بات جو اس آیت سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے اور بڑی اہم، وہ یہ کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے۔ عمل تو آپ نے کر لیا، لیکن اختتام پر آپ کی نیت کیا تھی؟ بہت سے لوگ عمل تو بڑے اچھی نیت سے کرتے ہیں، لیکن عمل کے بعد ان کے اندر بڑھوتری آنے لگتی ہے، وہ ریاکاری کے شکار ہو جاتے ہیں، واہ واہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عمل کے بعد بھی اگر آدمی ریاکاری کا شکار ہو جائے، واہ واہی کا شکار ہو جائے، تب بھی انسان کا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اہل النار فيدخلها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایک آدمی ساری زندگی نیکوکاروں کا عمل کرتا رہتا ہے، فیما یبدو للناس، لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ جنتی ہو گیا، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس انسان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلوها، اب مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو جہنمیوں والا ہوتا ہے، لہذا وہ انسان سیدھے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکار انسان کی مثال بیان فرمائی۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو ساری زندگی عمل تو بڑے نیک کرتا ہے لیکن کس لیے؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کا خاتمہ بڑا برا کرتا ہے اور اس انسان کو سیدھے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتموں پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمل خاتمے کے اعتبار سے تولا اور جانچا جائے گا، خاتمے پر آپ کی نیت کیسی تھی، خاتمے پر آپ کا مقصد کیا تھا۔ عمل کے اختتام پر جو نیت ہوگی، جو مقصد ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی ویسے ہی اس کا بدلہ دے گا۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔